Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. نہیں ابھی میں تو کچھ بھی نہیں کہتا نا، یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی نا، جو بھی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوگا ہم سوچیں گے اسی کو آگے کریں گے. لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈیزرونگ بندہ، کوئی اچھا بندہ، آپ نے کہا بھی اس جیسا کوئی آپ کی پارٹی سے آگے نہیں آ گیا تو پھر مسلم لیگ کے لیے چیلنج ثابت ہوگا. ہاں وہ تو ہوگا، تو اس لیے ہم کہیں اس کو گھسیٹ کے بھی لا کے آگے کھڑے کریں گے جو ڈیزرو کرتا ہے، جس میں قابلیت ہے. ایک پبلک ایشو کی بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہمارے لوگ جو گلگت بلتستان کے مسافر جاتے ہیں، کوہستان میں ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے کانوائی کے نام سے. میں خود گیا ہوں وہاں پہ، کوہستان کی طرف کوئی ایک دو پولیس نہیں ہوتی ہے، ایک دو بندے ہوتے ہیں، وہ بھی موبائل میں آگے بیٹھ کے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کانوائی کے نام پہ جگہ جگہ روک کے ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اور خصوصاً اس سردی میں. اب اس کو ختم کرانے کے لیے یا اس سے بہتر کوئی یعنی کہ انتظامات کے لیے آپ کوئی قدم اٹھائیں؟ نہیں، وہ آپ صحیح کہتے ہیں، بڑے تکلیف ہے لوگوں کو، گھنٹے گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اسی کنوائی میں لے جاتے ہیں، پھر آگے ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. رات ہمارے ماں بہنیں اس بس میں گزارنا پڑتا ہے. میں نے خود ابھی دیکھا، میں ہفتہ ہوا اس بائی روڈ ہی گیا تھا، میں نے دیکھا کہ ہاں کتنے بسیز ہوتے اور کتنے پیسنجر بیٹھتے، وہ تکلیف ہے. لیکن ان کا سیکورٹی کا بھی پراپر ارینجمنٹ کرنا چاہیے. اور یہ صحیح کہتے کہ ایک آدمی آگے ہوتا ہے اور ایک آدمی پیچھے ہوتا ہے، باقی خدا کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. کوہستان کا ایریا میں آگے ہوتے ہیں وہ بھی ہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ ولیمہ میں آگے. ہاں بالکل، وہ پاکستان کی پولیس پھر بھی ہتھیار کے ساتھ اور ہاں وہ اکوپڈ ہوتی ہے. نہیں، اس کے لیے میں اپنا بہت بڑا ایشو ہے. پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا اس کا پراپر ارینج کرے، یا یہ کنوائی سسٹم ختم کر کے جگہ جگہ میں جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ رکھا جائے. اور پھر یہ مہربانی ہے کہ میاں صاحب نے یہ بھی مجھے کہا کہ یہ بڑا ٹنل بن رہا ہے بابو سر کا، یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے، 27 کلومیٹر ہے، یہ آگے ناران میں نکلے گا. اگر یہ واقعہ ٹنل ہونا پھر آل ویدر روڈ ہوگا، اور یہ کوہستان کا ایریا بڑے لینتھی بھی ہے. لیکن آپ نے اب یہ ایک دیکھا ہے کہ جو روڈ ہے نا داسو تک تقریباً پہنچ گیا ہے، ہو گیا. اب داسو اور چلاس کے بیچ میں راستہ بہت خراب ہے، بڑے گڑھے اور بہت ٹیریبل کنڈیشن میں ہے. اگر یہ روڈ بھی جلدی سے بن جائے نا، ایٹ لیسٹ جلدی سے ٹریفک گزرے گا تو پھر آرام سے ہوگا. تو یہ اس پر ضروری ہے، آپ نے صحیح بات کیا، اس کا صحیح کوئی حل نکالنا پڑے گا. پہلے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں اور ابھی گورنر، کیا یہ گورنرشپ آپ کے لیے چیلنجنگ ثابت ہو جائے گا فیوچر میں؟ دیکھیے، یہ میں پہلی دفعہ اس عہدے پر تو نہیں آیا ہوں نا. مجھے میرے غریب لوگوں نے، میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے 7-8 دفعہ الیکٹ کر کے لایا. پھر میں چیف ایگزیکٹو رہا پچھلی حکومت میں، پھر مجھے ابھی پھر الیکٹ ہو کے لایا، پھر اس کے بعد مجھے گورنر کا اپوائنٹمنٹ ملا. تو میرے لیے وہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے کہ میں کام نہیں چلا سکوں گا. آئی نو ہاؤ ٹو رن اٹ. مجھے تجربہ ہو گیا ہے، اتنا سال کا تجربہ ہے، مجھے وہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہو رہی ہے. اور پھر یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ بھی میرے ساتھ، آرمی نے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے، اور میں آرمی کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ پر اعتبار کرتی ہے کہ میں اپنے ایریا کے لیے، میرے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہوا. میں نے 5 سال گزاری، ٹھیک ہے نا، میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے کسی کے رشوت دیا اور میں نے نوکریاں پیسے پہ خرید کے دیا، نہیں. آئی ورکڈ، اور میں نے دیکھو، اور سب سے بڑی بات یہ مانے،
ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے باتیں کرنے والے بڑے انٹرنیٹ پہ چیزیں لگاتے ہیں. ڈسٹرکٹ کس نے لایا؟ میں نے لایا. ہنزا نگر دونوں کو ڈسٹرکٹ لایا. ڈسٹرکٹ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میرے حلقے کے لوگوں کا کنڈیشن تھا کہ آپ بجلی کا پروجیکٹ لائیں گے. میں نے بجلی کا پروجیکٹ لے کے باعزت طریقے سے دوسرے عہدے پر آیا ہوں. تو میرے لوگوں نے میرے اوپر اعتبار ہے, اور ابھی بھی میرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس پر ہاتھ رکھو گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. میں جتنا بھی ہے نا, میں جس پوزیشن پر ہوں, اب میں اپنا اوقات نہیں بولنا چاہیے, میں جس پوزیشن پر آیا ہوں صرف ہنزا کی وجہ سے آیا ہوں. ہنزا کے لوگ مجھے اتنا پیار اور عزت دیا ہے, تو بے شک ہم نے 900 سال حکومت کی ہے ہنزا کے اوپر. ہنزا کے جو لوگ ہیں نا, میں ان کی وجہ سے اس سٹیٹس پر آیا ہوں, اور میں اپنا اوقات کبھی نہیں بھولوں گا. جب آپ نے ضلع کی بات کی ہنزا کی, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سیٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ, تو اس حوالے سے بھی آپ ہم بالکل کریں گے. حق ہے ہمیں سیٹ ملنا چاہیے, بلکہ ہماری ہاں 10,000 اور 12,000 ووٹرز پہ مشتمل ایک سیٹ ہاں بالکل, تو یہاں پہ 36,000 سے more than 36,000 سب سے زیادہ ووٹرز ہیں ہنزا کا. اس کے باوجود ایک سیٹ ہے. ہاں بالکل ملنا چاہیے, اور ہم نے کوشش کیا تھا, بلکہ اس سال ہونا چاہیے تھا. ڈیلیمیٹیشن بھی ہوا, ہنزا کی ڈیلیمیٹیشن بھی ہوا 2 سیٹوں کے لیے, لیکن نہیں دیا. لیکن حکومت کا یہ تھا کہ 6 سیٹیں بڑھانا ہے. انہوں نے صرف ہنزا میں نے شیگر میں بھی ہے, گلگت میں بھی ہے, ادھر دیام ویزر سائڈ پہ بھی ایک سیٹ ہے, اور پتن استور میں بھی ایک سیٹ ہے. تو یہ سارا میں 6 سیٹیں جائیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے جو الیکشن ہوگی اس میں یہ سارے سیٹ بڑھائیں گے, اور ہنزا کا پریورٹی پر ہوگا. بجلی کے حوالے سے آپ نے بات کی بڑھ رہی ہے, اور لوگ بھی اس کی شکایت ضرور کرتے ہیں. اس وقت بجلی کا پروڈکشن کیا ہے, اور اب تک کتنے پروجیکٹ لگ رہے ہیں, اور کتنے میگا واٹ؟ اس وقت بجلی کی حالت صحیح کہے تو بہت بری حالت ہے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, 4 گھنٹے کے لیے آلٹرنیٹ ڈیز پر آتی ہے. ایک جنریٹر لاہور یا راولپنڈی میں ریپیئر ہو کے ہے, اس کے اوپر 60 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہی تھی, وہ ریلیز ہو گئی ہے. ایک جنریٹر گلگت جو نارویجن ورکشاپ پہ اس پہ ریپیئر ہوئے, کیونکہ وہ جو ٹربائنز اور جو ہے نا وہ بھی سٹ گئے ہیں, ختم ہو گئی ہے, چل چل کے نا گھس گئے ہیں. تو اس کے ریپیئر ہو کے آئی, وہ آج یا کل سٹارٹ ہوگی. اس کا کوئی پارٹس مسنگ تھے, ان کو دوبارہ ریپیئر کیا. تو اس کے علاوہ ایک نیا پروجیکٹ ہے جو آسٹریلین گورنمنٹ کا نیا ٹیکنالوجی انہوں نے نکالا ہے. یہ گنیش برج کے پل کے ساتھ ہاں پروجیکٹ بن رہا ہے, وہ 1 میگا واٹ کا ہے. اس کے علاوہ 3 میگا واٹ کا پروجیکٹ جو مسگر ہائیڈل پروجیکٹ پہ میں نے سٹارٹ کیا تھا, اور میں جب پاور سے اتر گیا تو وہ ویسے ہی کھڑا رہا. ٹھیک ہے نا. اب اس پر زوروں سے کام ہو رہا ہے, کیونکہ 2 میگا واٹ میرے وقت میں ہوا تھا, 1 میگا واٹ بعد میں ٹینڈر ہوا تھا. اس کی ڈفرینسز میں 6 کروڑ روپے کا وہ کنٹریکٹر کہتا ہے جب تک آپ اس کو پیسے بڑھانا دیں گے میں پھر کام نہیں کروں گا. اب حکومت کوشش کر کے کچھ پیسہ اس کو ٹھیکیدار کو دیا, اور ٹھیکیدار بھی تکڑا آدمی ہے, تو اس لیے اس پہ کام ہو رہا. اگر یہ مسگر کا پروجیکٹ اور یہ گنیش کا, اور اس کے علاوہ 2 اور چیزیں, 2 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ حسن آباد نالے سے اپرووڈ ہوا تھا, وہ آؤٹ آف ADP تھی. تو اس میں ہم نے اس کی سٹڈی کیا, تو ٹیکنیکل لوگ اور ہمارے ایکسچینج صاحب کے کنسلٹیشن سے ہم اس درجے پر آئے کہ وہ جو پروجیکٹ تھا وہ ویسٹ آف منی تھا. حسن آباد نالے میں پانی گندا آتا ہے اور ہر وقت فلڈ آتا ہے. تو ہم نے اس کو بھی کوشش کیا ہے عطابات لیک پہ لے جا کے لگانے کے لیے. اس کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب کو, میں نے میری وائف جو ممبر ہے انہوں نے دونوں کو سمجھایا کہ اسی پیسے پر یہ پروجیکٹ ادھر بن سکتا ہے. اور چائنیز کمپنی میرے پاس آئی, وہ کہتے ہیں ہم سال میں بنا کے 2 میگا واٹ بجلی. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ٹینشن پے کرنا ہے, اور حکومت کو ریکویسٹ میں نے کیا ہے, اور میں پوری کوشش کریں گے کہ یہ دونوں جنریٹرز آ کے
اس دفعہ بجلی پروڈیوس ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے جنریٹر کا کاسٹ بہت آتا ہے، فیول لاکھوں روپے کا ڈیزل خرچہ آتا ہے. تو ہم چاہتے کہ جتنے بھی ہے یہ جلدی ہائیڈل پر چلا جائے، تو یہ پھر ہمارا جو پیسہ بچ جائے گا. Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com. gbheraldnews@gmail.com.